قرآن مجید کی عظمت و فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر۔ ارشاد فرمایا آپ نے، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتائی۔ خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگی، اور جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ تلاوت کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سنوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت پر ہے، یعنی جب تک پڑھتے جاؤ گے درجات بلند سے بلند ہوتے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس میں مشغول رہنے والے شخص کے لیے بشارت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں کو اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو۔ قرآن پاک کا اصل حق کیا ہے؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے لے کر پڑھا کرو اور اس میں تدبر کرو۔ امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے اور اس کا عاجل و معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ تمہیں اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے 2 اجر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی ہو اور اس کی وجہ سے وہ اس کو حفظ یا ناظرہ بہتر طریقے پر اور بے تکلف رواں پڑھتا ہو، وہ معزز اور وفادار فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ قرآن پاک اچھا یاد اور رواں نہ ہونے کی وجہ سے زحمت و مشقت کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو، اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک تلاوت کا، دوسرے زحمت و مشقت کا۔ ایک حرف 10 نیکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کما لی، اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کرم کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا، یعنی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اسی طرح الف لام میم پڑھنے والا بندہ 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مستحق ہوگا۔ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ ختم قرآن کے وقت جمع ہو کر دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ختم قرآن کے وقت حق تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اسناد صحیح کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت ختم کرتے تو اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے دعا کرتے تھے۔ 20 آیت پڑھنے والا
غافل شمار نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی دن رات میں 20 آیتیں بھی پڑھ لے تو وہ غافل لوگوں میں نہ لکھا جائے گا۔